اللہ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الكريم وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا قرآن مجید فرقان حمید کی جس آئے مجیدہ کو کارنامہ کرام بناتے ہوئے پیش کیا جس میں ارشاد نبوت ہو رہا ہے کہ ہم نے اپنی امانت کو آسمانوں زمین اور پہاڑوں کو سپرد کرنا چاہا تو انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور جگہ ہو گئے۔ انسان نے ہماری امانت کو اٹھا دیا اور بے شک یہ انسان ظالم بھی ہے نادان بھی ہے۔ اس آیت مجیدہ کے توسط سے اس اشرے مجالس کا جو عنوان قرار پایا وہ انسان اور امانت الہی ہے۔ گفتگو بڑی ہی تیزی کے ساتھ بالکل ایسے کہ جس طریقے سے یہ ایام ہزار بڑی ہی تیز رفتاری کے ساتھ
اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہو رہے ہیں۔ عین ہی ایسے ہی گفتگو بھی اپنے آخری مراحل میں داخل ہو رہی ہے۔ خلاصتاً پیش کرتا چلوں کہ اب تک کی گفتگو ہماری یہاں آ کر کے ٹھہری کہ اللہ نے انسان کے اندر جو خزانہ رکھا ہے اسے اس نے خود استخراج کرنا ہے، اور اس کے استخراج کے لیے جو کچھ بھی ضرورت تھی انسان کو وہ سب کا سب اس نے مہیا کیا ہے۔ بالکل ایسے کہ جس طریقے سے باہری خزانے کو زمین سے نکالنے کے لیے کچھ آلات کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے ہی اس کے اندرونی خزانے کو نکالنے کے لیے بھی کچھ آلات کی ضرورت ہے۔ ان تمام تر آلات میں جو سب سے محکم اور سب سے بہتر آلہ ہے وہ ہے انسان کی عقل، اور یہ عقل ایک ایسی شے ہے کہ جو خالق نے ہر کسی انسان میں یکساں رکھی ہے۔ ان کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں کے پاس عقل کم ہے اور فلاں کے پاس عقل زیادہ ہے، نہیں، اس نے جس کو عقل دی ہے اس سے سوال کیا ہے، جس کو عقل کے زیور سے آراستہ نہیں کیا اس سے سوال بھی نہیں رکھا، کیونکہ یہ عقل کے خلاف تھا۔ مثلا میں کلاس میں پڑھاؤں اور جو 5ویں کلاس ہے اور جو میٹرک کے بچے ہیں ان سب کے لیے یکساں پیپر بنا دوں تو پاسبل نہیں ہے۔ تو جو میٹرک کا بچہ ہے وہ تو شاید اس کو حل کر لے، لیکن جو چھوٹی کلاس کا بچہ ہے اس کو حل نہیں کر پائے گا، اور کوئی حق رکھتا ہے تو پلٹ کر کے یہ کہے کہ میرے ساتھ نہیں ہوا، کیونکہ جو چیز میں نے پڑھی نہیں تھی اس کا مجھ سے سوال کیوں کیا گیا۔ تو یہ ممکن نہیں ہے کہ جس کو عقل نہ دی ہو اس سے بھی سوال کرے ہو، نہیں، سب میں یکساں رکھی ہے، سب میں برابر رکھی ہے۔ جس میں عقل نہیں دی ہے اس سے سوال بھی نہیں کیا، مثلا بچہ ہے اس پہ کوئی شرعی قانون لاگو نہیں ہوتا، یا کوئی دیوانہ ہے جو پاگل ہوا کرتے ہیں ان سے کوئی کسی طرح کا سوال نہیں ہے، لیکن جو عاقل ہے، باشعور ہے، عقل ہے، کامل ہے، ان سے سوال بھی ہے۔ تو جو آلات اس نے دیے ان میں سب سے بہتر آلہ ہے عقل پر، اور پھر اس عقل کو صحیح راستے پہ گامزن رکھنے کے لیے ایک رہبر دیا، سمجھ جاتا ہوں، بلکہ 2 رہبروں سے نوازا۔ ایک رہبر وہ ہے جو باہری ہے، ایک رہبر وہ ہے جو اندرونی ہے۔ اندرونی رہبر کون سا ہے کہ آپ بند کمرے میں بیٹھے ہیں، آپ کے پاس کوئی نہیں ہے، خاموش آپ بیٹھے ہیں، بالکل دروازہ بند ہے، کھڑکیاں بند ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ غلط کام نہیں کر رہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ مثلا چیز مہیا ہے، غلط اقدام کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں نہیں کرتے، کہا میرا ضمیر اس بات کی اجازت نہیں دے رہا۔ اس طرح ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کیا یہ کون سا رہبر تھا؟ یہ وہ رہبر ہے جو آپ کے اندر ہے، جو ہر لمحہ ہر وقت آپ کو جھنجھوڑتا رہے گا۔ ایک رہبر وہ تھا جو باہری ہے، جو باہر کی اصلاح پہ آپ کی رہبری کرے گا، ہم نے دونوں سے نوازا ہے۔ اب اس کی مرضی ہے کہ اندرونی رہبر کی بات سنے نہ سنے، اس کی مرضی ہے کہ باہری رہبر کی بات سنے نہ سنے،
نہ آپ اس کی سننے کی اس کو جو ہے زبردستی کرتے ہیں، نہ باہری رہبر کی سننے کے لیے اس کو زبردستی کرتے ہیں۔ اس کا اپنا اختیار ہے، جس کی سننا چاہتا ہے سنے۔ کہا کہ کیونکہ ہم نے تمہیں عقل دے دی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم تمہیں ایک رہبر عطا کریں گے، اور کسی اور کو ملا ہو نہ ملا ہو، کم از کم اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں 1 نہیں 2 نہیں 5 نہیں بلکہ 14 رہبروں سے نوازا ہے۔ یہ تمہیں اختیار ہے، تو اوروں کا بھٹکنا شاید کہ آسان ہو جائے، لیکن ہمارے بھٹکنے کے چانسز کمی نہ ہونے چاہیے۔ ایک صلوات پڑھ محمد والے۔ اور یہی پہ آ کر کی بات ٹھہری تھی کہ اللہ نے باقاعدہ ایک انتظام کے ساتھ، ایک نظام کے ساتھ انسان کو بھیجا، اور جو کچھ بھی ممکن ہو سکتا تھا اس انسان کے لیے آسانیاں فراہم کی۔ کسی ضرورت کو محسوس کیا تھا پیغمبر نے، اور ضرورت کو خالی محسوس آدمی کے لیے تھوڑی سی حفاظت، بہت زیادہ طاقت لگانی پڑتی، اس لیے بہت بڑا دھیما دھیما دیکھ کے چل رہا، بس یہ ہو جائے کہ بات پہنچ جائے آپ کیا ہمیں آ گیا بس ایک رات میں بہرحال پیغمبر نے ذمہ داری کو محسوس کیا اور بخوبی انجام دیا۔ جس طریقے سے پیغمبر نے اپنی ذمہ داری کو ادا کیا، شاید ہی کوئی اس طریقے سے ادا کرتا ہے۔ 1 نہیں 2 نہیں 12 رہبروں کا اعلان کیا پیغمبر، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، یعنی ایک لمحے کی دوری نہیں ہے، ایک لمحے کی دوری نہیں ہے، فوراً سے رہبر مہیا ہے، اور ایسا بہتر رہبر ہے، ایسے بہتر رہبران کا انتظام کیا کہ پوری کائنات میں جن کی نظیر نہیں ملتی۔ آپ مجھے لا کر کے دکھائیں کہ چاہے وہ چاہنے والا ہو چاہے وہ دشمن ہو، کوئی ہے ایسا جو کہے کہ مجھے اہل بیت سے محبت نہیں ہے؟ آپ کو معاشرے میں کوئی ایسا ملا ہے کہ جو کہے کہ مجھے محبت نہیں ہے اہل بیت سے؟ کوئی نہیں ہے ایسا، چاہے ان کو رہبر تسلیم کرے نہ کرے، یہ بحث نہیں ہے، لیکن کوئی بھی آپ کو معاشرے میں ایسا نہیں ملے گا جو کہے کہ مجھے اہل بیت سے محبت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایسا جامع کردار پیش کیا ہے کہ دشمن بھی تسلیم کرنے میں مجبور ہے، مجبوری ہے معاشرے کی کہ کیا کرے کہ کوئی ایسا نقص پایا ہی نہیں جاتا جس پر انگلی اٹھائی جائے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ کوئی ایسا نقص ہے ہی نہیں، جامع ہے کردار، وہی کردار جو پیغمبر میں پایا جا رہا تھا، بعین ہی وہی کردار جو ہے ہمارے معصومین میں پایا گیا، ایک رتی برابر فرق نہیں ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف زبان کی حد تک ہے، نہیں بلکہ احادیث تواتر کے ساتھ بھری پڑی ہیں کہ جس میں یہ لکھا ہے کہ جب ایک شخص میرے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے کہ مولا ذرا زحمت نہ ہو تو ذرا تیز سے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ امام کھڑے ہو گئے، کہا تھوڑا آگے بڑھ سکتے ہیں؟ امام چلنے لگے، تب واپس پلٹ سکتے ہیں؟ واپس پلٹے، جب واپس پلٹ کر کے بیٹھ گئے تو کہنے والے نے کہا کہ اے فرزند رسول، آپ رسول خدا کا سلام قبول کریں۔ دیکھا آپ نے، کہا کہ کوئی یہ سب کرانے کی ضرورت کیا تھی؟ کہا مجھ سے رسول نے کہا تھا کہ جب ہمارا 5واں آئے گا تو اس کا نام بھی محمد ہوگا، اور اس کے کردار میں گفتار میں اگر کچھ کسی کا عکس دکھائی دے گا تو وہ میرا ہوگا۔ تاکہ ہو بہو چلنے کا انداز وہی ہے، بیٹھنے کا انداز وہی ہے، گفتگو کا انداز وہی ہے، استدلال کا انداز وہی ہے، یعنی رتی برابر فرق نہیں ہے، بعین ہی ایسا لگ رہا ہے جیسے رسول بیٹھے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ تو آپ کو معاشرے میں کوئی ایسا نہیں ملے گا جو ذرا
कुछ कभी दिखा दे। वजह क्या है? वजह ये है कि यही वो मीनार हिदायत हैं जो अल्लाह ने मुअय्यन किए, और अल्लाह का जो इरादा है वो इरादा हमारे आपकी तरह नहीं होता। जैसे मैंने पहली मजलिस में भी बयान किया था कि बिजली के गुजर जाने से टूट जाए, काली बिजली आने से गुजर गई, इरादे टूट गया, सोच रहे थे आगे जाने का, वो मंदिर को पहुँचे करके रास्ता बदल दो, काली बिजली रास्ता काट गई। ऐसे ही है ना, हमारा रात का इरादा ऐसा होता है, ये अल्लाह का इरादा है। ये जैसा पहला बना रहा है वैसे ही आखिरी तकलीफ दे रहा है। जैसा इसका पहला है वैसा ही इसका आखिरी है। जो कमालात इसके पहले के हैं वही कमालात इसके आखिर के हैं। ऐसे ही पैगंबर ने नहीं कहा था अव्वलुना मोहम्मद और सदुना मोहम्मद आखिरुना मोहम्मद। हमारा पहला भी मोहम्मद है, हमारा दरमियाना भी मोहम्मद है, हमारा आखिर भी मोहम्मद है। यानी ये कायनात इसी नीम है, नीम दाल के गिर्द घूम रही है। इब्तिदा भी इसी से हुई थी, इंतहा भी इसी मोहम्मद पे होती है। एक सवाल पर मोहम्मद ये अल्लाह का इरादा है, ये अल्लाह मुंतखब कर रहा है। मैंने जो बात की दरमियान गुफ्तगू में कि आपको माशरे में कोई ऐसा फर्द नहीं मिलेगा जो ये कहे कि मुझे अहले बैत से मोहब्बत नहीं है, मजबूरी है उसकी। नफरत भी करता होगा तो ऐलान मोहब्बत करेगा। ये तो ऐसे नहीं कर रहा, तारीखी जुमला है ये, बल्कि तारीख से साबित है कि नफरत है, बुग़्ज़ है, लेकिन क्या करे कि ऐलान नहीं कर सकता, क्योंकि कैसे ये बताए कि इसका शजरा नजिस है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो पैगंबर ने कहा था कि इनसे बुग़्ज़ वही रखेगा जिसकी विलादत में कुछ न कुछ कमी होगी शरअन। लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा था ताकि इनसे बुग़्ज़ वही रखेगा। मजबूरी है दुश्मन की कि बुग़्ज़ भी अगर है तो इज़हार नहीं कर सकता, बल्कि बुग़्ज़ कहते ही उसे जो छुपा हुआ हो। बुग़्ज़ तो कहते ही उसे है जो छुपा हुआ हो। यानी पैगंबर समझा रहे हैं कि मेरे अहले बैत से खुलकर कोई दुश्मनी कर ही नहीं सकता, जो करेगा बुग़्ज़ करेगा, क्योंकि मजबूरी है, इनका किरदार ऐसा जामे है। सलावत के मोहम्मद वाले ऐसी थोड़ी पैगंबर ने कह दिया था। ये मोहब्बत को जो मीज़ान करार दिया है, यार हम और आप ऐसे समझते कि ऐसी बस खैरात में मिल गई है, लेकिन जब भी तो न ये मोहब्बत किसी को ऐसे ही मिलती है, ना ऐसे ही किसी से ले ली जाती है। जो पैगंबर ने क्या कहा था, बल्कि अल्लाह ने क्या कहलवाया था, ए रसूल कह दो कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्ला मवद्दत फिल कुर्बा। ए रसूल कह दो इनसे कि मैं अजरे रिसालत कुछ तलब नहीं करता सिवाय इसके कि मेरे अक़रबा से मवद्दत की जाए, मोहब्बत नहीं की जाए। मवद्दत लफ्ज़ का इस्तेमाल हुआ है। मैंने आज से पहले भी ये बात वादे की थी कि मोहब्बत और मवद्दत में फ़र्क हुआ करता है। मोहब्बत उसे कहते हैं कि जिसके लिए इंसान बहुत सी कुर्बानियाँ देता है। मोहब्बत में इंसान कुर्बानियाँ देता है। मसलन एक बाप बेटे से मोहब्बत करता है, औलाद से मोहब्बत करता है, क्या कुछ नहीं कुर्बान करता, अपने दिल का चैन कुर्बान करता है, रात की नींद कुर्बान करता है, अपनी जवानी कुर्बान करता है, बहुत कुछ कुर्बान करता है। इसलिए कि बच्चों से मोहब्बत करता है। यानी मोहब्बत का तकाजा यही है कि कुर्बानी दी जाए। मोहब्बत का तकाजा यही है कि कुर्बानी दी जाए। लेकिन मवद्दत एक दर्जे आगे है। माँ अपने बच्चे से मोहब्बत करती है, माँ बैठी हुई मेरी गुफ्तगू सुन रही है, इन सब कुछ से क्या कुछ नहीं कुर्बान किया बच्चों के लिए, सब कुछ कुर्बान कर दिया अपना। ये क्यों किया? क्योंकि बच्चे से मोहब्बत है। यानी मोहब्बत वो जिसके लिए इंसान बहुत कुछ कुर्बान करे, बल्कि वो कुछ कुर्बान कर दे जो वो कुर्बान नहीं करना चाहता था। मवद्दत एक दर्जा आगे है। मवद्दत उसे कहते हैं जिसके लिए इंसान
اپنی محبت کو بھی قربان کر دے. یعنی بچے سے اگر محبت ہے تو اہل بیت سے محبت اس طریقے سے ہوگی کہ جب تک اپنے بچوں کو اہل بیت پہ قربان نہ کیا جائے تقاضۂ محبت پورا نہیں کیا گیا. محبت وہ ہے کہ جس کے لیے قربانی دی جا رہی ہے. محبت وہ ہے جس کے لیے انسان اپنی محبت کو قربان کر رہا ہے. پیغمبر کوئی معمولی چیز نہیں مانگ رہے کہ کیا کر کے چپڑ کلو چلتے محبت مانگی ہے. محبت اچھا مجھے بتائیں کہ کون ہے جو میں نے ابتدا میں گفتگو کی ہے کہ کوئی ہے ایسا جو کہے کہ مجھے اہل بیت سے محبت نہیں ہے؟ تو سب کے سب محبت کر تو رہے ہیں. تو سمجھیے اس بات کو، کوئی ایسی عام شے طلب نہیں کی جا رہی اور پیغمبر مانگ کر رہے ہیں. پیغمبر نے مانگا ہے، اللہ منگوا رہا ہے. اے پیغمبر کہو ان سے، یہ سمجھ رہے ہیں کہ جائیداد کے کاغذات دینے سے محبت پوری ہو جائے گی یا بیٹی کا رشتہ دے دینے سے محبت کا تقاضا پورا ہو جائے گا؟ بھائی جس کے پاس جو تھا وہ لے کر کے آ گیا تھا. پیغمبر نے کہا نہیں یہ نہیں چاہیے، وہ چاہیے جو خدا مانگ رہا ہے. بھائی جس کے پاس جو چیز تھی وہ لے کر کے آ رہا تھا. اور یہ سوال خود بتلا رہا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو بہت کچھ لے کر کے آئے ہیں پیغمبر کے پاس. بھائی پیغمبر سے محبت کیسے پتہ چلے گی کہ محبت ہے؟ تو کیسے پتہ چلے گی جو رسول مانگ رہے ہیں وہ ادا کرو، نہ کہ وہ دو جو تمہیں پسند ہے. بھائی تو مجھے پسند ہے میں وہ دے رہا ہوں، جو میرے جگر کا ٹکڑا تھا میں نے وہ پیش کر دیا. کہا کہ نہیں، یعنی رسول سے محبت کرتے ہو ایسے پتہ چلے گا کہ جو رسول مانگے اور رسول تم سے محبت کرتے ہیں یہ کیسے پتہ چلے گا؟ بھائی کسی کی چیز لے لی آپ نے تو کیا آپ اس سے محبت کرتے ہیں؟ تو اگر کسی کو بھی پیش کیا جائے تو فطری تقاضا ہے کہ اس کو قبول کیا جائے. نہیں، آپ کی محبت تو تب پتہ چلے گی جب آپ اپنی کوئی قیمتی شے اس کو دے دیں. میں ایک اشارے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. مثلا آپ سے ایک شخص ہے جو آپ کو پسند نہیں ہے لیکن آپ کے پاس آ جائے اور آ کر کے کہے کہ قبلہ یہ میں میری طرف سے ایک تحفہ، تو آپ کیا کریں گے؟ شرافت کا تقاضا کیا ہے؟ قبول کر دیں، یہی ہے نا. لیکن آپ اس سے محبت کرتے ہیں یہ کیسے پتہ چلے گا؟ جب آپ اپنی قیمتی شے اس کو دیں. لوگ سمجھ رہے ہیں کہ رسول کو کچھ دینے سے تقاضۂ محبت ختم نہیں. دیکھنا یہ ہے کہ رسول اپنا جگر کا ٹکڑا کسے دے رہے ہیں. اپنی اولاد کو رسول کے آگے پیش کر دینے سے تقاضۂ محبت پورا نہیں ہوا، بلکہ دیکھو کہ رسول اپنی بیٹی کا رشتہ کسے دے رہے ہیں. وہاں سے پتہ چلے گا کہ پیغمبر کو محبت اگر ہے تو کس سے ہے. ایک سلام پڑھ محمد و آل محمد. تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر ہم نے پیش کر دیا رسول کے آگے تو ہم نے محبت کے تقاضے کو پورا کر دیا. نہیں، بلکہ دیکھ رہے ہیں کہ محمد کس کے آگے پیش کر رہے ہیں اپنا تحفہ. تو بس میرے عزیز کو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ محبت طلب کر لی گئی، سب کے سب کرنے لگے اور کر بھی رہے ہیں. جتنی کر سکتا ہے انسان اتنی کر رہا ہے محبت. تو یہ میرے عزیز میں نے ابتدا میں بات کی کہ محبت طلب نہیں کی جا رہی، یہ مودت طلب کی جا رہی ہے. اور یہ کوئی آسان بات نہیں ہے کہ ایسے ہی ادا ہو جائے گی. جب اتنا قیمتی رسول ہے، یہ دیکھیں کہ تمام انبیاء کے رسالت کا دار و مدار جس کی رسالت میں ہو، تمام انبیاء کی نبوت کا دار و مدار جس کی نبوت پہ ہو، اس کا مطلب وہ عام نبی تو نہیں ہے. اچھا، اور نبیوں نے بھی زحمتیں اٹھائی. بھائی آدم نے بھی زحمتیں اٹھائی ہیں، نوح نے بھی زحمتیں اٹھائی ہیں، ابراہیم نے بھی زحمتیں اٹھائی ہیں، عیسیٰ نے بھی زحمتیں اٹھائی ہیں، موسیٰ نے بھی زحمتیں اٹھائی ہیں. تمام انبیاء زحمتیں اٹھا رہے ہیں، بالکل اٹھا رہے ہیں. کیا آپ میں سے کوئی ہے جو کہے کہ عیسیٰ محمد سے افضل ہے؟ قطعاً نہیں. تاکہ عیسیٰ جب تک نبی نہیں بنے جب تک میرے نبی کا کلمہ نہیں پڑھ لیا.
یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے اہم نبوت کا مقدمہ، رسالت کا مقدمہ جو ہے وہ محمد ہے، یہی ہے نا؟ تو جس کی رسالت کے مقدمے کے طور پر یہ تمام انبیاء مقدمہ بن کر کے پیش ہو رہے ہوں، کیا اس کا اجر اتنا معمولی ہوگا؟ محسوس تو کیجئے کہ پیغمبر مان کیا رہے ہیں۔ ہم سمجھ رہے ہیں محبت ہے، محبت تو سب کے سب کر رہے ہیں، کوئی نہیں ہے ایسا نہیں کہے کہ مجھے محبت نہیں ہے۔ اچھا یہ بتائے کہ پیغمبر نے یہ سوال کب کیا تھا؟ اپنی بزم میں کیا ہے نا؟ کیا بزم میں کوئی ایسا شخص ہے جو یہ کہے کہ مجھے محبت نہیں ہے؟ کیا پیغمبر کی بزم میں میرے سمجھ میں نہیں آ رہا، یا تو میں بہت اونچی گفتگو کر رہا ہوں، بڑے مار کا دلارا گفتگو کر رہا ہوں، یا پھر بہت ہی سطحی باتیں کر رہا ہوں، کیونکہ سمجھ میں نہیں پا رہا کہ آپ بات سمجھ بھی رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں۔ ایک صحابہ ہے محمد جوانوں سے گزارش ہے کہ پلر کا سہارا نہیں ہے، آگے کی طرف اگر آ جائے تو مجھے دکھائی دیں گے تو میں انشاءاللہ بات کو آسانی سے پیش کر دوں گا، آپ کے سمجھ میں آگے آگے تشریف لے آئے۔ دیواروں کا سہارا نہیں ہے، میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ دشمن ویسے ہی دیوار سے لگانا چاہ رہا ہے، آپ پہلے ہی اس کی مدد کر رہے ہیں خود سے، تو آگے آگے آ جائیں، تھوڑا درود پڑھ کے آگے تشریف لے آئے۔ کہا کہ پیغمبر جس بس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا صحابی ہے جو کہہ رہے مجھے محبت نہیں ہے، یا رسول اللہ سب کے سب محبت کرتے ہیں، آپ کیوں ان سے یہ چیز مانگ رہے ہیں جو یہ پہلے سے ادا کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر جس چیز کو مانگ رہے ہیں اس کو یا تو معمولی سمجھا جا رہا ہے، اس کو یا تو معمولی سمجھا جا رہا ہے۔ کیا کہا؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ، اے رسول ان سے کہو کہ میں تم سے اجر رسالت کچھ طلب نہیں کرتا سوائے اس کے کہ میرے اقربا سے مودت کی جائے۔ سب سے محبت کر رہے ہیں۔ دیکھیں عزیزو، اب یہ تھوڑی سی تمہیدی گفتگو ہے، 3 سے 4 منٹ کی، اگر یہ بات پہنچ گئی تو انشاءاللہ آپ کچھ مقبول ہوں گے۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کے اختیار میں ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر یہ گلاس کھانا میرے اختیار میں نہیں کھا لیا، صحیح ہے، اس میں جو پانی ہے یہ پینا میرے اختیار میں ہے، میں پی لیا، لیکن یہ پانی کہاں سے آیا؟ مثلا کنویں سے نکالنا میرے اختیار میں تھا، میں نے نکال لیا۔ اگر کنویں میں پانی ہی نہ ہو بتائیں کیا کروں؟ تو میں پانی حاصل کر سکتا ہوں؟ کہا نکالنا تو میرے اختیار میں تھا، نکالنا آپ کے اختیار میں تھا، پانی کو خرچ کرنا آپ کے اختیار میں نہیں کہا نکالنا، اس کو پینا، اس کو برتن میں ڈالنا، یہ سب آپ کے اختیار میں ہے، لیکن پانی کو خلق دینا یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ تو اب اگر کوئی پیاسا مر رہا ہو اور پانی موجود نہ ہو اور مجھ سے پانی طلب کیا جائے، میں نہ پیش کر سکوں، تو بتائیں اس کو مارنے میں میرا ہاتھ ہے؟ بھائی اگر پانی ہوتا تو میں اس کو دے دیتا، جو پانی میں خلق ہی نہیں کر سکتا تو میں اس کو پانی دوں کیسے؟ تو اس لیے اگر وہ مر جاتا ہے تو اس کی ذمہ داری میرے سر پہ نہیں ہے، ایسا ہی ہے نا؟ تو کچھ چیزیں جو اختیار میں ہیں نہیں، اس کا مجھ سے سوال کیا جائے گا، لیکن پانی قریب ہی موجود تھا اور میں نے نہیں دیا، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اب یہ جو مر رہا ہے اس کے قتل میں میں بھی شامل ہوں، ایسے ہی ہے نا؟ اب آ جائیے محبت۔ محبت ایسی شے ہے کہ جو انسان کے اختیار میں ہے ہی نہیں۔ سمجھنا چاہتا ہوں کیسے؟ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، کیا میں جس سے محبت کرتا ہوں زبردستی میں آپ کو کرا سکتا ہوں اس سے محبت، کیا آپ جس سے محبت کرو؟ آپ کو بتوں سے محبت ہے، بتوں سے محبت ہے، جس کو ہندو پوجا کرتے ہیں ان کو تو ہے، اور وہ چاہتے نہیں ہیں کہ آپ بھی کریں، آپ کے دل میں کبھی پیدا ہوئی، کبھی ہو جائے، ایسی ہو جائے، آگے نہیں ہوئی، کیوں؟ کیونکہ محبت اختیاری عمل ہے۔ اچھا اس کو ہے، آپ نکال پائے اس کے دل سے محبت؟ نہ محبت اختیاری عمل ہے، نہ نفرت اختیاری عمل ہے۔ اور آسان کروں، 1400 سال سے کس بات پہ زور دیا جا رہا ہے کہ فلاں 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 سے محبت کر لو اور ان سے محبت دل سے نکال دو، کیا ہوا ایسا؟
نہ وہ محبت پیدا کر پائے نہ ہمارے دل سے ان کی محبت نکال پائے، کیونکہ محبت پر انسان کا اختیار ہے ہی نہیں۔ توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو، کہا کہ محبت اختیاری عمل ہے ہی نہیں۔ تو اب مجھے بتائیے جو چیز اختیاری ہے ہی نہیں تو رسول اس کو طلب کیوں کر رہے ہیں؟ کاش کے بعد تو میں اپنی باتیں کر سکوں، بات میں اپنے ہمزے سمجھے بھائیوں تک پہنچا سکوں۔ کہا کہ جو چیز اختیار میں ہے ہی نہیں، جو چیز اختیار میں ہے ہی نہیں وہ مانگا کیوں جا رہا ہے؟ یا رسول اللہ میرے اختیار میں جائیداد کا سونپنا تھا، میں نے سونپ دی۔ یا رسول اللہ بیٹی کا رشتہ کرنا میرے اختیار میں تھا، میں نے کر دیا۔ کہا کہ یہ وہ چیزیں تھی جو تمہارے اختیار میں تھی۔ کار رسالت اتنی معمولی شے نہیں ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ کتنی اہم چیز طلب کر رہے ہیں پیغمبر۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ دیکھ رہے ہو جو چیز اختیار میں نہیں ہے وہ چیز مانگ رہے ہیں۔ اچھا ایک چیز میں نے ابھی جو ابتدا میں جو مثال دی تھی کہ پانی کی، جب میرے اختیار میں ہی تھا تو میں کیسے کرتا؟ تو یا رسول اللہ ہمیں اگر محبت ہونا ہوگی تو ہم کر لیں گے، آپ کیوں مانگ رہے ہیں؟ اور آپ کے مانگنے سے کیا ہم دے دیں گے؟ اور کیا ایسا ہوا؟ تاریخ گواہ ہے کہ پیغمبر چلا کر کہتے رہے، کیا ہوا ایسا جس کے دل میں محبت نہیں تھی نہیں پیدا ہو سکی، جس کے دل میں تھی نہیں نکالی جا سکی، میسم سے کہتا رہا کہ نکال علی کی محبت، کہا اگر تیرے اختیار میں ہے تو نکال کے دکھا دے، کہا کر پیدا میری محبت، کہا اگر تیرے اختیار میں ہے تو پیدا کر کے دکھا دے، کہا زبان کاٹ دوں گا، کہا تو سمجھ رہا ہے کہ محبت زبان سے کی جاتی ہے، اگر زبان نکالے گا تو میسم کا وجود اعلان کرے گا۔ اگر زبان سے زبان کو کاٹے گا یا وجود میں ضرب دے گا تو ذات اعلان کرے گی۔ تاکہ یا رسول اللہ جو چیز اختیار میں نہیں آپ کو مان کیوں رہے ہیں؟ اب بات سمجھ میں آئی آپ کے؟ واضح ہوئی؟ ایک فرد سے پوچھ رہا ہوں کہ مجھے اس بات کا جواب دیجیے جو چیز اختیاری نہیں ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے تو میں کیسے کروں محبت؟ اب لگ رہا ہے کہ آپ لوگ ماشاءاللہ سے سن رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھنا محمد والا۔ بس میرے عزیزوں میں بات کو آسان کروں، آپ کی رحمتوں کو تمام کروں کہ دیکھیں ٹھیک ہے کہ محبت پہ اختیار نہیں ہے، محبت پہ انسان کا اختیار نہیں ہے، لیکن محبت ہونے کے کچھ مقدمات ہوا کرتے ہیں۔ معاشرے میں آپ کو کوئی ایسا فرد نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ مجھے نفس سے محبت ہے، مجھے عیب دار چیز سے محبت ہے۔ ایک سوال معاشرے میں آپ کو کوئی ایسا فرد دکھا کہ جو کہے کہ یہ چیز بری ہے لیکن مجھے اس سے محبت ہے؟ نہیں ہو سکتا آپ کو وہ بری لگ رہی ہو لیکن اس کو اس میں اچھائی دکھ رہی ہو، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ قانون یہ ہے کہ انسان بہتر چیز سے محبت کرتا ہے، یہ قانون ہے۔ کسی بھی عیب دار شے سے محبت نہیں کرتا، نقص سے محبت نہیں کرتا، کمال سے محبت کرتا ہے۔ یعنی مقدمات ہوتے محبت، ایسی نہیں ہو جاتی محبت، آپ مقدماتی طور پر انسان بہتر چیز سے محبت کرتا ہے، عیب دار چیز سے محبت نہیں کرتا۔ یہی ہے نا، مثلا کوئی اگر کسی کو چاہ رہا ہے تو آپ کہیں گے بھائی عجیب چاہت ہے تمہاری، اس میں کون سی اچھائی ہے؟ کہا تمہیں نہیں دکھائی دے رہی، مجھے پتا ہے کہ کیا اچھائی ہے۔ آپ کو کبھی کچھ کالے سے محبت کرتا ہوا دکھائی دیا؟ کچھ جیسے کالے انسان سے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی کالے رنگ سے انسان فطرت اندوز بھاگتا ہے، لیکن مجھے بتایا کہ حسین کو جواب سے محبت ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ کمال ہے، کچھ نہ کچھ کیا کہتے ہیں کمال ہے، کچھ نہ کچھ بلندی ہے جس کی بنیاد پر محبت کی جا رہی ہے۔
ذات سے محبت نہیں ہو رہی ہے، اس کے کمالات سے محبت ہو رہی ہے۔ اب پیغمبر نے کہا کہ ٹھیک ہے کہ ہمیشہ محبت کے انسان کا اختیار نہیں ہوتا، تو یا تو مجھے اہل بیت میں کوئی نقص لا کر کے دکھا دو، یا پھر تمہاری مجبوری ہے کہ اہل بیت سے محبت کرو۔ اب بھی اگر کوئی محبت نہیں کر رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خلاف فطرت کر رہا ہے، اور جو خلاف فطرت کر رہا ہے وہ مسلمان نہیں بلکہ انسان کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ اگر کوئی اب بھی ان سے محبت نہیں کر رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خلاف فطرت کر رہا ہے، کیونکہ یا تو ان سے بہتر کوئی لا کر دکھا دو، یا پھر مجبوری ہے تمہاری کہ انہی سے محبت کرو۔ یہی تو میں نے کہا نا، دشمن کی مجبوری تھی کہ قتل بھی کر رہا ہے اور محبت کا اظہار بھی کر رہا ہے، یعنی قتل بھی کر رہا ہے لیکن مجبوری ہے کہ اظہار محبت بھی کر رہا ہے۔ بعد از امام حسین ایک امام کو قتل کیا گیا۔ مجھے کسی جھوٹی سے جھوٹی تاریخ میں لا کے دکھا دے کسی ایک قاتل نے کہا ہو کہ زہر میں نے دلوایا ہے، کہیں ہے ایسا؟ جھوٹی سے جھوٹی تاریخ میں لا کے دکھا دے۔ کیوں؟ مجبوری ہے اس کی، نہیں کھل کے بیان کر سکتا اپنے ملک کو۔ حاکم وقت ہے، پوری مملکت اسلامیہ کا حاکم ہے، لیکن اس کے باوجود اظہار نہیں کر رہا، یعنی بغض رکھا ہوا ہے، دشمن ہے، صریحاً دشمن ہے، لیکن اعلان نہیں کر رہا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر وہ اس کا اعلان کرے تو کوئی تو توجیہ پیش کرے۔ یہ کامل اس قدر ہے، انہوں نے اپنے کردار کو پیش ایسا کیا ہے کہ کوئی نقص نہیں نکال سکتا۔ تم کس چیز کو پسند کرتے ہو؟ تم زہد کو پسند کرتے ہو، تم تقوی کو پسند کرتے ہو، تم سخاوت کو پسند کرتے ہو، تم بہادری کو پسند کرتے ہو، تم شجاعت کو پسند کرتے ہو، تم عبادت کو پسند کرتے ہو۔ جس چیز کو تم پسند کرتے ہو مجھے یہ بتاؤ کہ کون سی شے ہے جو ان میں نہیں پائی جاتی؟ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ علی ہے شہر، نبی ہے شہر تو علی علم کا، نبی علی ہے در تو نبی علم کا مدینہ ہے، علی ہے در تو نبی علم کا مدینہ ہے، شریف جاتے ہیں در سے یہی قرینہ ہے، سبھی نے جانا ہے رب کو انہی کے ذریعے سے، یہ اہل بیت نبی معرفت کا دینہ ہے، بغیر ان کے تم خدا تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ مخلوق ذہنی تک تو پہنچا جا سکتا ہے، وہ خدا نہیں ہو سکتا ہے۔ صلوات پہ محمد والے۔ بس میرے عزیزو، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے رسول کہہ دو ان سے کہ میں تم سے اجر رسالت کچھ طلب نہیں کرتا سوائے اس کے کہ میرے اقربا سے مودت کی جائے۔ مودت کس معنی میں کی جائے؟ اس معنی میں جس معنی میں رسول مانگ رہے ہو، یعنی اگر سب کچھ ان پر لٹا سکتے ہو تو پھر تقاضا محبت پورا کرو، اور اگر لٹا نہیں سکتے تو زبردستی کسی کے لیے نہیں ہے، اس زبردستی تھوڑی مانگا جا رہا ہے۔ اگر کر سکتے ہو تو ان کا نام لو، اور اگر نہیں کر سکتے، اپنی جانیں قربان نہیں کر سکتے تو حسین حسین کہنا چھوڑ دو۔ یہ خوف میں رہ کر کے زندگی گزارنا چھوڑ دو۔ یہ حکومتوں کا ڈھنڈورا ہے کہ آپ کے بعد سے انشاءاللہ آپ کو تحفظ دیا جائے گا، کچھ نہیں ہے، یہ ڈھنڈورا ہے۔ آپ قتل ہوتے رہیں گے، ابتدا سے لے کر آخر وقت تک۔ یہ ہماری اور آپ کی بھول ہے کہ ہمیں قتل کر دینا چھوڑ دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی مجبوری ہے کہ ہم جب انسان آقا تک نہیں پہنچ پاتا تو غلاموں پر ہی حملہ کرتا ہے۔ ایک صحابہ پر محمد والے یہ ان کی مجبوری ہے۔
ہمیشہ کی طرح حاضر ہیں اور رہنا چاہیے. اگر خوف موت ہے تو پھر یہ دونوں چیزیں جب نہیں ہو سکتی. مثلی لا یبایعو لمثلا. امام نے آخر وقت بھی یہ اعلان کیا تھا, مثال دیا تھا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں حسین بن یزید کی بیعت نہیں کروں گا, کہہ سکتے تو نہیں کہہ سکتے, بات صحیح ہے درست ہے, لیکن یہ نہیں کہا, بلکہ کہا مجھ جیسا, اور پھر دوسرا جملہ تجھ جیسے کی. یعنی یہاں بھی کردار کا اعلان ہے, وہاں بھی کردار کی نفی ہے. یعنی اب جب مجھ جیسا یعنی حسینی کردار والا ہوگا, وہ تجھ جیسے کی یعنی یزیدی کردار والے کی, یعنی دونوں کردار چلے آ رہے ہیں. حسینی کردار بھی موجود ہے, یزیدی کردار بھی موجود ہے. اب جب تک یہ دونوں باقی ہیں تو قتل و غارت گیری ہوتی رہے گی. کیوں؟ کیونکہ حسین نے اعلان کیا جس میں بھی مجھ حسین کی رمق پائی جائے گی وہ یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا, اور نہ کہ خالی بیعت نہیں کرے گا, وہ اپنی جان بھی قربان کرے گا, اپنی اولاد کو بھی قربان کرے گا, اپنے مال سے بھی امتحان دے گا, اپنی جان سے بھی امتحان دے گا, اپنی اولاد کے ذریعے سے بھی امتحان دے گا, کیونکہ اس کے کردار میں ہمارے کردار کی رمق پائی جا رہی ہے. جس طریقے سے ہم سب کچھ راہ خدا میں لٹانا جانتے ہیں, اسی طریقے سے وہ سب کچھ ہماری راہ میں لٹانا جانتا ہے, کیونکہ ہمارے کردار کی رمق ہے. اور یہ ثابت کیا کربلا اسی بات کا اعلان ہے کہ صرف اپنی قربانی نہیں دی جا رہی بلکہ اپنی اولاد کو پیش کیا جا رہا ہے. 10ویں شب خیام میں ایک عجیب عالم ہے. ایک ماں اپنے بچوں کو سوار ہے, اس لیے کہ صبح قتل ہوگا. اللہ اکبر. دیکھ رہے ہیں آپ, تقاضۂ محبت, تقاضۂ مودت, کیا خود بھی قربانی کے لیے تیار ہے, اپنی اولاد کو قربان کرنے کے لیے تیار. اتنے میں اور محمد ماں کے قریب آئے. کیا دیکھتے ہیں کہ زینب مشغول عبادت ہے. ماں کی صدا بلند کری. اب جو زینب نے بچوں کو دیکھا تو جملہ کہا, دعوی کے جملے ہیں کہ زینب نے پلٹ کر کے کہا ہے بچوں کیا ماموں کے پاس اب تک نہیں گئے؟ ہم کیا کریں کہ ماموں جان اجازت نہیں دے رہے. زینب نے کہا کہ دیکھو کچھ بھی ہو جائے صبح علی اکبر سے پہلے تم نے قتل ہونا. اب جو صبح کا سورج نمودار ہوا, ایک شہید ایک جانے والا مقتل کی طرف جا رہا تھا. بچوں کی ہمت نہیں ہو پا رہی کہ ماں کے قریب آ سکے. عالم یہ ہے کہ جب زینب کی نگاہ پڑی اور محمد پر تو اشارے سے بلایا ہے اور بلا کر کے کہا کہ اے محمد کہ اب تک تم اپنے ماموں جان پہ قربان نہیں ہوئے. کہا اما کیا کریں کہ ماموں جان ہمیں اجازت نہیں دے رہے. زینب نے دونوں بچوں کا ہاتھ پکڑا, حسین کے خیمے میں تشریف لائی. امام کو جس جگہ امام بیٹھے تھے کہا کہ مولا ایک لمحے کے لیے یہاں سے اٹھیں گے. اٹھایا اور بیچ خیمے میں لا کر کے بٹھایا, اور خالی بٹھایا نہیں, روایت کے جملے ہیں کہ زینب نے حسین کو درمیان خیمہ میں بٹھایا ہے, بچوں کا ہاتھ پکڑا ہے اور حسین پہ سے صدقہ کرنا شروع کیا, اور پھر کہا کہ اے بھیا اب آپ کی مرضی ہے, کیونکہ صدقے کو زیادہ دیر گھر میں رکھا نہیں جاتا. اب تو زینب کے یہ جملے حسین نے سنے, زینب یہ کہہ کر کے چلی گئی, مشغول عبادت ہو گئی. بچوں نے ہاتھ جوڑ کر کے کہا ماموں جان ہمیں اجازت دیجیے, کیونکہ اماں زینب نے کہا ہے کہ میں تمہیں دودھ نہ بخشوں گی. ارے قیامت کے روز فاطمہ کی نگاہوں میں نگاہ ڈال نہ پائیں گے. اے ماموں جان ہمیں اتنے لحاظ دیجیے. تو بچوں کو اجازت ملی. عباس نے اور کو گھوڑے پہ بٹھایا, تو محمد کو
معطل کے جملے ہیں، رجس پڑھتے ہوئے جاتے ہیں، ہم جعفر طیار کے دوتے ہیں، ہم حیدر کرار کے نواسے ہیں، ارے ہم عبداللہ کے بیٹے ہیں، ہم عباس کے شاگرد ہیں، ہے کسی میں مجال جو ہمارا مقابلہ کر سکے؟ ارے تم لوگ سمجھتے ہو حسین مظلوم ہے، ارے جب تک جعفر طیار کی اولاد ارے اب کربلا میں موجود ہے، حسین مظلوم نہیں ہو سکتے۔ پسر سعد نے بچوں کا جہاد دیکھا، ارے شمر کو بلایا، کہا کہ یہ بنو ہاشم کے بچے ہیں، ارے اس طریقے سے ان کو زیر نہیں کیا جا سکتا، کہا کیا کیا جائے؟ کہا ان میں فراق ڈالا جائے، ارے ان کے درمیان فرق پیدا کیا جائے، ارے بچوں کو ایک دوسرے سے جدا کیا گیا، ایک طرف آن ہے ایک طرف محمد ہے، صدا بلند ہوئی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے فرزند رسول ہمارا سلام قبول کیجئے۔ وہاں محمد گھوڑے سے گرے، یہاں زینب نے سر سجدے میں رکھا، اے محمد، ارے ماں کو سرخرو کر دیا، بچوں کے لاشوں کو حسین خیمے میں لے کر گیا ہے، ارے سیلانیوں نے ماتم کرنا شروع کیا، سب گریا کرتے ہیں پر زینب گریا نہیں کرتی، ارے زینب کو بلایا گیا، کہا کہ آؤ بچوں کی لاشوں کا دیدار کر لو، کہا تمہیں نہیں معلوم کہ میں نے محمد کو صدقہ کر دیا تھا، صدقے پہ گریا نہیں کیا جاتا۔ وقت گزرتا چلا گیا، شام غریبہ ہوئی، کوفہ میں داخلہ ہوا، شام کے دربار شام میں داخلہ ہوا، دربار شام کے بعد سلطان شام کا موقع ہے، ارے سر واپس دیے گئے، دو بچوں کے سر جب پیش کیے گئے، لوگ کسی صدا دینے والے نے صدا دی، کیا ان کی ماں مر گئی ہے؟ ارے کوئی نہیں ہے تو ان بچوں پہ گریا کرے۔ زینب نے طرف کر کے کہا خبردار، ارے ان کی ماں زینب زندہ ہے لیکن جب تک حسین میں گریا نہ کرے زینب کو سکون نہیں ملے گا۔ زینب نے ماتم نہیں کیا، واپس مدینہ واپس کربلا آئی ہے، حسین کی قبر پر زینب نے گریا کیا، علی اکبر کا پرسہ دیا، علی اصغر کا پرسہ دیا، عباس کا پرسہ پیش کیا، زینب مدینہ میں آئی ہے، ارے ماں کی قبر میں گئی ہے، حسین کا پرسہ پیش کیا، نانا کی قبر میں گئی ہے، حسین کا پرسہ پیش کیا۔ روایات میں ملتا ہے 3 سے 4 دن زینب حسین کے گھر میں رہی ہے، جب اپنے گھر میں آئی ہے عبداللہ پہچان نہیں پائے، زینب نے کہا اے عبداللہ، ارے میں وہی زینب ہوں جو تمہاری امانتوں کو لے کر گئی تھی۔ زینب نے ایک دن گزارا، ارے جب چھوٹے چھوٹے حجروں میں گئی ہے، سامنے کو بستر دیکھے، اب زینب سے برداشت نہ ہوا، تقاضا فطری کا تقاضا تھا، زینب نے ماتم کرنا شروع کیا۔ ارے تو بات کو دلاسا دینے والی زینب تھی، ام لیلا کو دلاسا دینے والی زینب تھی، اب خیمہ زینبیہ ہے، زینب کے بچے ہیں، زینب تنہا ہے، عبداللہ دروازے پہ، اے بی بی ارے کیوں گریا کرتی ہو؟ کہاں میرے بچے ارے قتل ہو گئے، نہ ان کو پرسہ دے سکی نہ ان کا ماتم کر سکی۔ ہائے آن محمد، یہ زینب کے غربت وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّامَ انقلب ينقلبون أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ مارے اللہ ہمارے اس قریب عبادت کو عبادت میں قبول کریں، مارے اللہ تجھے واسطہ ہے عبادت و سکون تجھے واسطہ شہداء کو قبول، تجھے واسطہ ہے زینب کی اجڑی ہوئی روٹی کا، جتنے مومنین پریشان حال ہوں گی پریشانی کو دور کرنا، تجھے واسطہ ہے بیمار کربلا کا، تجھے واسطہ ہے حسین کے ٹکڑا کا، جو مومنین بیمار ہوں شفاعت کام لاج نہ سکتے، جو مومنین جس کے دل میں بے شرعی حاجات ان کو خدا کا قبول منظور فرما۔ بارے رام ملت تشریح جہاں کہیں آباد جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ بارے رام تجھے واسطہ چاہتا ہے مسلمین کو، تجھے واسطہ منتظم کر بھلا کا مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، حجت عقید کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے عوام ساتھ شمار فرما۔
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك يا أرحم